بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ قاف۔ اس سورہ مبارکہ میں 45 آیات اور 3 رکوع ہیں۔ یہ سورت مکی ہے۔ شان نزول سورہ قاف۔ یہ سورہ مبارکہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس کا نام سورہ قاف ہے جو پہلی آیت کا پہلا حرف ہے۔ اس کا شان نزول یہ ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھل کر اسلام کی تبلیغ شروع کر دی اور سعادت مند روحیں دوڑ کر اس دعوت کو قبول کرنے لگی تھیں، جس کی وجہ سے مکے کے کافرانہ معاشرے میں ایک ہلچل پیدا ہو گئی تھی۔ مضامین سورہ قاف۔ قیامت کے دن دوبارہ جی اٹھنے پر کافر ورطۂ حیرت میں مبتلا تھے اور قطعاً ماننے کو تیار نہ تھے۔ یہ چیز ان کے نزدیک خلاف عقل اور ناممکن تھی۔ انہیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ بے شک یہ کام از حد مشکل ہے کہ انسانی جسم کے اعضاء کو دوبارہ یکجا کیا جائے، کیونکہ تمہارا علم و قدرت محدود ہے، لیکن اللہ رب العزت کے لیے اس میں ذرا بھی دشواری نہیں، کیونکہ اللہ کائنات کے ذرے ذرے کو جانتا ہے۔ اگر تم اللہ کی قدرت کو جاننا چاہتے ہو تو عالم بالا کی طرف بے پناہ نشانیاں ہیں۔ اس کی کمال حکمت کا اندازہ لگانا ہے تو اس وسیع و عریض پیچیدہ عالم میں جو نظم و ضبط اور ہم آہنگی پائی جاتی ہے، اس میں غور کرو۔ آسمان و زمین کی وسعتوں کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا، یہ آثار قدرت بصیرت افروز اور یاد دہانی ہے ہر اس بندے کے لیے جو اپنے رب کی طرف مائل ہے۔ منکرین قیامت کو تنبیہ فرمائی کہ جس سرکشی اور ہٹ دھرمی کا تم مظاہرہ کر رہے ہو، اس سے پہلے بھی چند قوموں نے یہی طریقہ اپنایا تھا، انجام کار تباہ کر دی گئیں۔ کیا تم بھی اپنا انجام دیکھنا چاہتے ہو؟ اس حقیقت کی وضاحت بھی کر دی کہ اللہ تعالی بندوں سے دور نہیں بلکہ ان کی شہرت سے بھی زیادہ ان سے قریب ہے۔ کسی کی کوئی حرکت نہ اللہ سے مخفی ہے اور نہ کوئی شخص اللہ کے قابو سے باہر ہے۔ بائیں ہما 2 فرشتے دائیں بائیں تمہارے ساتھ مقرر کر دیے گئے ہیں، جو تمہارے اقوال و اعمال کا ریکارڈ مسلسل تیار کر رہے ہیں۔ سورت کے اختتام سے پہلے فرمایا، اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان لوگوں کی لغو گوئیوں اور ہرزہ رسائیوں سے رنجیدہ خاطر نہ ہوں، بلکہ صبر کا دامن مضبوطی سے پکڑے رہیں۔ صبح و شام ہر وقت میرا ذکر اور میری تسبیح کرتے رہیں، یقیناً کامیابی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم چومے گی۔ مختصر خلاصہ سورہ قاف۔ عزت والے قرآن کی قسم، بلکہ ان کے لیے عجیب ہوا کہ ان کے پاس انہی میں سے ایک درس سنانے والا تشریف لایا۔ کافر بولے، یہ تو عجیب بات ہے کہ جب ہم مر جائیں گے مٹی ہو جائیں گے پھر جئیں گے، یہ پلٹنا دور ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ جو کچھ زمین ان میں سے گھٹاتی ہے، ہمارے پاس ایک یاد رکھنے والی کتاب ہے، بلکہ انہوں نے حق کو جھٹلایا۔ جب ان کے پاس آیا تو ایک اضطراب میں مبتلا بات کی۔ آگے اللہ تعالیٰ نے جواب میں کفار کو زمین و آسمان کو سنوارنا، پانی کا بھیجنا، بادلوں کا اڑنا اور اناج کا اگنا اپنی نشانیاں بیان کی، اور بندوں کے لیے روزی دینا
اور مردہ شہروں کو جلانا۔ آگے کی آیت میں نوح علیہ السلام کی قوم اور سمود، عاد، فرعون اور لوط علیہ السلام تبا کی قوم، اور پھر وہ کہ انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا تو پھر ان پر عذاب آیا۔ آگے بے شک ہم نے آدمی انسان کو پیدا کیا، ہم جانتے ہیں جو وسوسے اس کا نفس ڈالتا ہے، اور ہم شہرک سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ پھر قیامت کا ذکر، پھر دوبارہ دوسری قوموں کا ذکر، اور پھر یہ کہ بے شک ہم نے آسمان اور زمین میں جو کچھ ان کے درمیان ہے وہ 6 دن میں بنایا، تو ان کی باتوں پر صبر کرو، اپنے رب کی تعریف بیان کرتے ہوئے اس کی پاکی بیان کرو۔ سورج چمکنے سے پہلے اور ڈوبنے سے پہلے کچھ رات گئے، اس کی تسبیح کرو، اور نمازوں کے بعد ہم خوب جان رہے ہیں جو وہ کہہ رہے ہیں، اور جو کچھ تم ان پر خبر کرنے والے نہیں، تو قرآن سے نصیحت کرو، اور جو میری دھمکی سے ڈرے۔ اس صورت میں بھی اللہ تعالیٰ نے کفار کی عجیب و غریب حرکتوں کو بیان کیا ہے، جس کے جواب میں سابقہ امتوں اور رسولوں کے حوالے سے ان کا بھی وہی وتیرہ رہا۔